ایوریج ہی کوئی نہیں ہے، کیا ڈرو گے اس سے؟ ہمارا تو سر پہ ایک یہ ایسا ہی کھڑا ہو جائے تو ہماری ہڈیاں چٹکنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب خدا سے آپ نے کیا ڈرنا؟ کوئی صورت نہیں بنتی خدا سے ڈرنے کی۔ تقویٰ کا صرف ایک مطلب ہے کہ خدا سے محبت رکھو اور ایسے کام سے ڈرو جو تمہیں اس سے دور کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی تقویٰ کا مطلب نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں تو یہ تمہارا اپنا گلٹ ہے۔ آدھا مذہب تمہارے گلٹ کی کانشیسنس پہ واقع ہے، اس کا خدا سے کوئی واسطہ نہیں۔ متقی وہ ہے جو ہر اس فعل سے ڈرتا ہے جو اس میں اور خدا میں مزید دوری پیدا کرتا ہے، جو انسان کو خدا کی نسیان میں لے جائے۔ اور اسی بات سے ہر مسلمان، ہر اہل دل ڈرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمیں ان اعمال سے بچا جو ہم نے اور تجھ میں دوری پہ۔ آپ کو پتا ہے بدترین سزا اللہ کیا دیتا ہے؟ ہم نے ان کو بھلا دیا، وہ ہماری یادداشت سے اتر گئے، وہ ہمارے خیال سے جاتے رہے، ہم نے انہیں اصولوں کے سپرد کر دیا، مکینکس کے حوالے کر دیا۔ جب اللہ آپ کو مکینکس کے حوالے کر دے تو پھر آپ ختم ہو گئے۔ پھر مکینکس کیا کہتے ہیں؟ مکینکس کہتے ہیں کائنات میں برننگ سٹارز ہیں، کائنات میں ٹھنڈے سٹارز ہیں، پاور ادھر سے ادھر جا رہی ہے، لوٹ کے نہیں آ رہی۔ آپ اگر چاہے جتنی مرضی زندگی بسر کر لو، اربہ ارب کی سال زندگی، انجام ایک ٹھنڈی یخ وسطی ماحول ہے، انجام صرف موت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کا مکینکس نہیں کہتا۔ مکینکس آپ کو صرف موت کی خبر دیتا ہے۔ مکینکس یہ ہے کہ ایسٹرائڈ، جیسے اللہ کہتا ہے ایک چھوٹا سا پتھر فضاؤں میں پھینک دو تمہاری زمین کو تہس نہس کرتا ہوا چلا جائے۔ پتھر، ایسٹرائڈ، اللہ کی عادت ہے بڑی چیزوں کو چھوٹا کرے، ہے بھی بڑا، بہت بڑا نا۔ سورج کو چراغ کہے گا، چاند کو اس کے پیچھے آنے والی موم بتی کہے گا، ایسٹرائڈ کو 150 میل لمبی ایسٹرائڈ کو ایک پتھر کہے گا، روڑا پھینک دو تم پر۔ اتنے بڑے اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ وحشت کا نہیں ہو سکتا، خوف کا نہیں ہو سکتا، مر جاؤ گے ڈر ڈر کے۔ محبت کرو، اس سے انس رکھو، اللہ سے پیار کرو، وہی چاہتا ہے۔ یا حسرتن علی العباد، بڑی حسرت ہے کہ تم میں سے کوئی اٹھے، اپنے اللہ کو پہچانے، اس سے انس رکھے، اس سے محبت کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ اے پروردگار میں نے حق کی بندگی ادا کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جانتے ہو ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ جانتے ہو کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ کہا سب سے یہ کہ پہلی حلاوت ایمان کا جزو ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو، ایسی عبادت کرو اس میں کوئی شریک نہ ہو، اور دوسری پتہ کیا ہے کہ مجھ سے اتنی محبت رکھو کہ اس محبت پہ کوئی چیز غالب نہ آئے۔ تو ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض سے پوچھا یا رسول اللہ کے رسول نے، عمر تمہیں مجھ سے کتنا انس ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنے نفس سے کم ہر چیز سے زیادہ، یعنی اپنی ذات سے کم ہر چیز سے زیادہ۔ حضور نے فرمایا اے عمر جب تک تم اپنے نفس کی محبت پر بھی، اپنی زندگی اور جان کی محبت پر بھی مجھے غالب نہیں کر لو گے تم ایمان کا مزہ نہیں چکھو گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ حاجی حضرات، یہ محبت، یہ ایمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ فراق یار کی محبت۔ آخر بالآخر اقبال ویسے بڑا اچھا شاعر تھا، کبھی کبھی ایسے خوبصورت شعر لکھ گیا اللہ کے رسول کی تعریف میں کہ شاید جن کو ممکن نہیں ہے دوبارہ لکھنا ایسے۔ ہر بڑے ادب کی ایک نشانی ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، ہر بڑے ادب کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس ادبیت کے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا۔ جب ارنسٹ ہیمنگوے نے لکھی نا آپ کو کتاب اور اولڈ مین اینڈ دی سی، تو اس کو جب وہ نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے بارے میں سب سے مشہور سینٹنس یہ تھا کہ اس کا سینٹنس کا ایک لفظ بھی کسی دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی کا خاتون حضرات بعض اشعار ایسے ہیں کہ ان کا ایک لفظ بھی دوسرے
لفظ سے بدلہ نہیں جا سکتا. تو جیسے اقبال نے کمپیرزن کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی. تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی، کہ جب کلیم نے دعویٰ جمال ربانی کیا اور آرزو کی اللہ کو دیکھنے کی، تو آگ بن کر اس پہ گرا. تو بر شمع یتیم صورت پروانہ بھی آئی، مگر تو یتیم کی شمع پہ خود پروانے کی طرح چکر لگاتا. تو بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی، کہ تو یتیم کی شمع پہ خود پروانے کی طرح چلا آتا. خادم حضرات، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ کیا آج بھی اگر ہم سنبھلنے کی کوشش کریں، ہر انڈیویجول کی اپنی ذمہ داری ہے. خدا کے لیے دوسروں کو نصیحت دینا بند کر دو. خدا کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ذات سے درگزر کرتے ہوئے دوسروں کی کوتاہیوں پر نظر کرتے ہیں. یہ بعد کا کام، یہ پہلا مرحلہ نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیا کسی کو نصیحت دینے سے پہلے آپ نے بھی عمر بن خطاب کی طرح سوچا کہ ٹھہر جاؤ میں ذرا گھر سے ہو آؤں؟ جب کسی نے کہا یہ امیر المومنین بچہ گڑ بڑا کھاتا ہے، کہتا ٹھہر جاؤ میں گھر سے ہو آؤں. گھر جا کے تمام گڑ کا ذخیرہ ضائع کیا، واپس آئے، کل تک تو میں بھی کھا رہا تھا، اس کو کیا منع کرتا، اب میں ختم کر رہا ہوں، اب آ کے اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بیٹے تو بھی گڑ نہ کھا. خادم حضرات، یہ اصول تعلیم ہے کہ معمولی سی معمولی بات آگے پہنچانے سے پہلے ایک نظر اس چیز پر مار لو کہ میں کیا خود کسی ایسی ہی صفت کا حامل ہوں؟ کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی دوسرے تک یہ بات پہنچا دوں؟ یہی اصول اسلام ہے، خدا ہے، اور یہ قانون پروردگار ہے کہ ایک صفت کو، یہ کس نے کہا کہ آپ سارے کے سارے مقدس ہو جاؤ؟ اللہ نے تو نہیں کہا، سچی بات. بس خدا بند کریم وہ ہے جنہوں نے آپ کی مسٹیک کا ایک مکمل چیپٹر علیحدہ کیا ہوا ہے. اس نے آپ کو گنجائش دے رکھی ہے. آخر کیا وہ دعا تھی جو یونس بن متی نے مانگی ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اس نے آپ کا حصہ علیحدہ کر دیا؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے ہر خطا سے، میں تو نہیں ہوں نا. تو یونس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تو ہی پاک ہے نا ہر خطا سے، میں تو نہیں ہوں. مجھ میں تو ایلیمنٹ موجود ہے خطا کا، اور تیری رضا سے یا تیرے امکانات جو تو نے خطا کے رکھے ہوئے میرے اندر، میں اس میں ایک خطا کا مرتکب ہو گیا ہوں. انی کنت من الظالمین، میں اندھیروں میں چلا گیا ہوں، مجھے معاف فرما دے. پیغمبر کی خطا جو ہے نا بڑے بڑے گناہوں سے، چھوٹی سی خطا بڑے بڑے گناہوں سے بھاری پڑتی ہے، مگر حضرت یہ سزا نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے بڑے بڑے عالمان حدیث غلط سمجھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر خطا نہیں کرتا